الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها واللعنة والذلة والخزي على العين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام أحمد قادياني وأتباعي وأعواني وأنصاره عدد كل ذرة ألف مرة من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامی صادق الامین. ناظرین اکرام، آج ہمارے پاکستان کے اندر پشاور کی پولیس لائن میں مسجد کے اندر خودکش دھماکہ ہوا اور وہاں 60 نمازی شہید ہوئے اور 150 سے اوپر زخمی ہوئے اور اب تک کئی ملبے میں دبے ہوئے ہیں. اللہ پاک شہداء کی یقینی مغفرت فرماتے ہیں. قرآن میں ہے، اور وہ بھی ایسے شہداء جو امام حسین کی طرح مسجد میں اور نماز میں جو شہید ہو گئے، ان کی تو شہادت قابل فخر ہے، قابل سلام نہیں، قابل فخر ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس جیسے یہ اپنے آپ کو مجاہد کہلاتے ہیں، یہ بے غیرت لوگ، خودکش حملہ آور، اور کہتے یہ ہے کہ ہم یہ نعوذ باللہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، یہ بے غیرت. حقیقت میں ان کو کہتا ہی قادیانی اور قادیانیوں کا ایجنٹ ہوں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں پر قادیانی لابی ملوث ہے، جو ہماری بیوروکریسی کے اندر قادیانی کے ایجنٹ افسران بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی نہ کسی طریقے پر اس قسم کے واقعات کے اندر وہ ملوث ہیں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ پاک خود ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، سورہ بقرہ کی 114 آیت ہے، کہ اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی مساجد میں اس بات سے روکے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اور وسعی فی خرابہا، اور ان کو ویران کرنے میں، مساجد کو ویران کرنے میں، مساجد کو غیر آباد کرنے میں وہ کوشش کرے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو مساجد کو غیر آباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑے ظالم، زانی سے، چور سے، ڈاکو سے، لٹیرے سے، ہر طریقے کے شخص سے زیادہ یہ بدماش لوگ ظالم ہیں جو مساجد کے اندر اس قسم کے واقعات کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے مسجدیں ویران ہوں گی. وہ کل کو ہمارے بچے بڑے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی مسجد میں ہم نہیں جاتے، نماز پڑھیں گے گھر کے اندر ہی پڑھیں گے، مسجد میں ہم نہیں جائیں گے. تو مساجد ویران ہو گئی اس لیے کہ مساجد کے اندر بم دھماکے ہو رہے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین فی الدنیا خزی. ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں، غالباً سورہ نساء ہے تقریباً، اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر لے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر لے تو اس کی سزا جہنم ہے، سزا جہنم میں، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہمیشہ جہنم میں کون رہتا ہے؟ کافر. مسلمان مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، وہ اپنی سزا کاٹ کر بالآخر جنت میں آئے گا. لیکن اللہ پاک ان کے لیے واضح فرما رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ نشانیاں کافر کی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے اور مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرنے والے، اگر گناہ بھی ہے تو بھی کسی عام آدمی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اسلامی حکومت ہے اور قاضی ہیں، جج ہیں، وہاں پر مقدمہ داخل کریں.
ہم تو یہ کاروکاری کو بھی غلط کہتے ہیں جو ہمارے کچے کے علاقے میں اور یہ شکارپور اور اس طرف سکھر کے علاقوں میں یہ چیزیں ہیں کہ اپنی بہن کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا اور قتل کر لیا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. باقاعدہ اس کی عدالت ہے، عدالت میں جاؤ، مقدمہ ہوگا. یہ تو اپنی باتیں بنا کر اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میرے عزیز دوستو، اور اس کے پیچھے قادیانی لابی ملوث ہے. میں تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کی شدید ترین مذمت کرتا ہوں، اس واقعے کی. یہ تو ہمارے شہید پولیس کے شہید جوان، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام، اور جو ان کے ساتھ جو پولیس والے نہیں بھی تھے، جو ہمارے نمازی شہید ہو گئے، یہ تو واہ اللہ پاک ان جیسی شہادت مجھے عطا فرمائے کہ ایک مسجد میں اللہ اکبر. کیا حدیث یار. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص آدمی جیسے مرے گا نا ویسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. یہ عظیم لوگ پشاور کی مسجد والے، یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سجدے سے اٹھیں گے. کیا حساب ہوگا ان سے؟ اللہ پاک فرمائیں گے تم تو نماز پڑھ کر آ رہے ہو تو سیدھے جنت میں. وہ بے غیرت جہنم میں جائے گا جس نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے یہ دھماکہ کیا ہے. وہ بالکل مسلمان نہیں ہے، قطعی طور پر اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. وہ سکہ بند قادیانی، سکہ بند قادیانی ہے، اور قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. اور ایک اور میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ قاتل کو جان بوجھ کر جس نے قتل کیا کسی بھی مسلمان کو تو مقتول شہید قاتل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا. اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوا ہوگا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مقتول کے خون بہہ رہا ہوگا، خون نکل رہا ہوگا. وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ اپنے اس بندے سے پوچھو مجھے کس جرم میں اس نے شہید کیا ہے، مجھے کس جرم میں اس نے قتل کیا ہے. یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. اب بتاؤ وہ کیا جواب دے گا اللہ رب العزت کو؟ یہی بے غیرت آدمی جس نے کل ہمارے مسلمانوں کو شہید کیا ہے پشاور کے اندر نمازیوں کو، وہ کیا اللہ رب العزت کو جواب دے گا؟ ان سب کے ہاتھ اس بے غیرت کے گریبان میں ہوں گے. اس میں حدیث میں آتا ہے نا کہ قاتل کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آئے گا. وہ کہے گا کہ اللہ اس سے پوچھو کہ مجھے کس جرم میں شہید کیا اس نے، کس جرم میں قتل کیا. یہ بے غیرت آدمی ان 60 سے زائد افراد کے قتل کا کیا جواب دے گا؟ کس وجہ سے شہید کیا، کس وجہ سے اللہ کے گھر میں. اور بے غیرت انسانوں، یہ ہندو یہ عالم یہ حالت نہیں کرتے ہماری مساجد کے ساتھ جو یہ کرنے لگے ہیں. میں نے اپنے ٹنڈو آدم میں کئی ہندوؤں کو دیکھا ہے وہ مسجد سے گزرتے ہیں یوں کر کے. کئی غیر مسلموں کو دیکھا وہ یوں کر کے گزرتے ہیں. اور لعنت اس بے غیرت کی شکل پر جس نے مسجد میں بم دھماکہ کیا ہے. اللہ اس کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے، ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی ہو جس نے بھی یہ کیا ہے. میرا تو ایمان اور یقین یہی ہے کہ قادیانی اس کے پیچھے ملوث ہے، لیکن جو بھی ہے اللہ پاک اس کی نسلوں کو تباہ و برباد فرمائے. ایک اور حدیث سن لیں، کتنا خطرناک ہے یہ جرم. یہ بھی ترمذی شریف کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آسمان اور زمین کے سارے لوگ مل کر بھی ایک مومن کو قتل کریں، ایک مومن کو قتل کر دیں، اللہ پاک ان تمام آسمان اور زمین کے مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دے گا. کتنا بڑا ایک مومن کو قتل کرنے کا جرم ہے. تو اس بے غیرت نے جو اتنے ہمارے مسلمان شہید کر دیے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ پھر وہی بات گھما پھرا کر کہ یہ مذمت، یہ رونا دھونا یہ ہمارا کام ہے، تعزیت ہمارا کام ہے. جا کر نواز شریف صاحب یہ کھلواڑ بند کریں، شہباز شریف صاحب یہ پاگل بنانا بند کریں جا کر، اور ایسے دور سے ہاتھ رکھ دینا، ٹھیک ہے ہاں بھائی ان کا صحیح علاج کرنا، یہ کیا ہے؟ بندے پکڑو بندے.
تمہارا کام ہے بندے پکڑنا، یہ تعزیتیں کرنا ہمارا کام ہے، رونا دھونا ہمارا کام ہے، اور مذمتیں کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ میں کہتا ہوا آ رہا ہوں مسلسل سویڈن کے واقعات سے لے کر کہ یہ تعزیتیں وغیرہ کرنا، جلسے جلوس نکالنا یہ ہمارا کام ہے، تم اپنے کام کرو۔ کیا کر رہے ہو تم؟ فوج تمہارے پاس ہے، رینجرز تمہارے پاس تھے، پکڑ کر جو بھی ہیں ٹی طالبان والے ان کے جڑ سے صفائی کرو۔ نہیں کر سکتے، چھوڑو، تم کسی دیانتدار آدمی کو حکومت دو، وہ خود کریں گے ان معاملات کو حل۔ جا کر اور وہاں گیدڑ آنسو بہاتے اور مذمت کرتے ہو، یہ مذمت ہم مسترد کرتے ہیں۔ باقی میں ایک دفعہ پھر تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان کی جانب سے اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں، واقعے کی مذمت کرتا ہوں، لیکن ہمارے شہداء کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی اس عظیم شہادت کو اپنے دربار میں بلا کر، اس سے بڑی کیا ان کے لیے خوش نصیبی ہوگی جو لوگ گئے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، مسجد میں بلایا، وہاں سے اوپر اٹھایا۔ سبحان اللہ، ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہو، اور جس بے غیرت نے یہ حملہ کیا ہے اللہ پاک اس کی 7 پشتوں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔